میں وقت جرا ذکر کرنا چاہتا انہیں دو انسانے دا ذکر کرنا چاہتا کہ جنہیں دی قبر بھی کٹھے تے اج دا ذکر بھی کٹھے، فوت ہونے دے بعد جنہیں دی قبر بھی کٹھے تے ذکر بھی کٹھے۔ اللہ دا کرنا ہے جا ایک میرے آقا دا رضائی بھیرا لگ دے، ایک میرے آقا دا بیٹا لگ دے۔ ان کیا جملہ ہے کہ ایک میرے آقا دا رضائی بھیرا لگ دے اور ایک میرے آقا دا بیٹا لگ دے تے مرن دے بعد قبر ڈنہیں دی کٹھے۔ جیرا میرے آقا دا رضائی بھیرا ہے اندنا ہے حضرت عثمان بن مظعون، کیا آکھیں حضرت عثمان بن مظعون بہت اچھی شان والا صحابی، علماء لکھے پاک باز، پاک عادات، پاک فطرت والا صحابی۔ مکے والے لوگے دے اندر شراب دی اتنا عادت ہے تو سوچ نہیں سے سکتے، لیکن حضرت عثمان بن مظعون نے ساری زندگی جاہلیت دے اندر بھی اسلام کرنے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پیتا۔ یہ معمولی گال نہیں، جو ایک معاشرے دے اندر جتھاں مرد عورتاں وڈے چھوٹے بچے نوجوان سارے شراب دے عادی ہومن اتے ایک بندہ شراب نہیں پینا پوری زندگی، یہ معمولی گال نہیں۔ اتے نال فرمیندے ہوندے ہاں شراب جڑا ہے کیوں میں پیواں؟ شراب تو یہ بندہ جڑے ویلے پیندے بندے دی عقل جاہتے نہیں راندی، دشمنی کھل دن۔ توجہ کرو، جلے بندہ شراب پیندے بندے دی عقل جاہتے نہیں راندی، جلے بندہ گندے حرکات کریں دے دشمنی کھل دن، اپنے تے اپنے نہ رہے گی۔ نالے کو جو جڑے ویلے بندہ شراب پیندے عقل جاہتے نہیں راندی، بندے کو ماں تے بھین تے دھی دی تمیزی تے نہیں راندی۔ اس واسطے پاک فطرت، پاک تینت، پاک عادت والا صحابی میرے آقا نے دعویٰ کیتا نبوت دا، تقریباً 12-13 افراد دے بعد فوراً اسلام گھن آیا مکے دے اندر، مکے دے رہن والا جوان ہے۔ انہیں دا تعارف لمبا ہے، میں نہیں سارا کرا سکتا جو میرا مضمون رہے ویسی۔ تکلیفاں دیتا مشرکین مکہ نے، حضرت اجازت لیتی، حبشے چلے گئے، پھر وقت آیا واپس والا ہے۔ الآخر مکے دے اندر ولید بن مغیرہ دی پناہ حاصل کی تھی، رہن پو گئے۔ ایک وقت آ گیا جو پناہ واپس کر دی، منتا کرندہ رہ گیا۔ ولید بن مغیرہ منتا کرندہ رہ گیا کہ میری پناہ وچ رہ ون، سکھا راسیں، ایزا کوئی نہ دیسی، تکلیف کوئی نہ دیسی، ایوار زندگی دے اچھے گزر ویسن۔ حضرت نے ایک جملہ فرمائے، میں کو تیری پناہ دی ضرورت نہیں، میں کو خدا دی پناہ کافی۔ لوگیں بڑا تکلیفاں دیتیاں۔ الآخر حضرت عثمان بن مظعون دا سارا خاندان مکہ چھوڑا مدینے آ گئے، پورا خاندان۔ کتابیں لکھا ہوا ہے حضرت آپ، حضرت بھرا، حضرت بھتریجے، مطلب جڑے قریبی ہن مسلمان سارے نے مکہ خالی کیتا اور مکے دے جڑے مکان ہم نے کو تالے لا تے جندرے لا کے مدینے آ گئے۔ تو ساتھ ڈوڑی گھر کنے باہروں نہیں سے گزار سکتے۔ صحابہ کرام نے اپنا وطن چھوڑ لیتے، علاقہ چھوڑ لیتے، گھر چھوڑ لیتے، سارا کچھ چھوڑ لیتے۔ نہیں چھوڑیا تھا میرے آقا کو، نہیں چھوڑیا، نہیں چھوڑیا تھا ایمان نہیں چھوڑیا، مدینے آ گئے۔ میں عرض کیتے بڑے نیک فطرت انسان۔ حضرت دا رجحان جڑا علماء لکھ دن رہبانیت دی طرف ہے۔ رہبانیت ہی کو سنیں بندہ دن کو بھی اللہ دی عبادت کرے، رات کو بھی اللہ دی عبادت کرے، اچھے کھانے نہ کھاوے، اچھی سکونت نہ ہوئے، اچھے کپڑے نہ ہوئے، بس اللہ دے نال لو لگاوے، اللہ دے نال تعلق بناوے، بس ہی کم وچ رہے بن۔ حضرت عثمان بن مظعون نے اپنے گھر دے اندر، حویلی دے اندر ایک حجرہ مخصوص کر گیا۔ دن کو بھی اٹھائیں تے رات کو بھی اٹھائیں، دن کو روزہ، رات کو عبادت۔ اچھا کھاونا نہیں کھاونا، اچھے کپڑے نہیں پاونے، کہ نہیں وجنا آونا نہیں، تعلق ختم لوگیں کنے، بس ہر ویلے اللہ دی یاد۔
حتیٰ کئی حد تک جو اپنے گھر دے بندے نال ہی کوئی سروکار گئے۔ حضرت عثمان بن مظعون دی گھر والی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر کہیں بی بی کنے تشریف گھنئی، خستہ حالت، پرانے کپڑے، میلے کپڑے، نہ کوئی سیند، نہ کوئی سرما، نہ کوئی مساگ، یہ حالت حضرت گھر والی نے آکھیا، انہوں نے خولہ بنت حکیم، خولہ تیرا خاوند قریشیں دے وچوں مالدار ہے، غریب تا نہیں جو تارے کولوں نہ ہووے کچھ ہے، ہر شے ہون دے باوجود تیرے کپڑے اچھے کائے نہیں، تیرا میک اپ کائے نہیں، کیا حالت ہے۔ اور ان دے بعد بی بی صاحبہ نے آکھا کہ خامن جرا میرا ہے ان کو تاں گھر والے نال سروکار ہی کوئی نہیں۔ ان تے جملہ آکھن لگا، سیانی عورت، دیندار عورت، سمندار عورت میک اپ کریں گی خامد واسطے۔ کیا جملہ آ گیا؟ دیندار عورت، سمندار عورت، سیانی عورت خامد کریں دی میک اپ خامد واسطے، خامد میک اپ کریں دے بیوی واسطے۔ تے جیرے ویلے خامد کو بیوی نال سروکار ہی کہے نہیں، میک اپ کیتا کرنے؟ ایک گال بی بی صاحبہ نے حضرت کو ذکر کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے حضرت عثمان بن مظعون دے گھر، اتھا ونجن تا اپنی عبادت گاہ وچ بیٹھن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ فرمایا، لا رہبانیت فی الاسلام، میرا ساتھی اسلام وچ رہبانیت نہیں۔ تے نال ایک جملہ فرمایا، کیا تے کو میرے اندر اسوہ حسنہ نہیں نظر آندا؟ جی میں محمد کریں نا تو اویں کر۔ آکھن لگا سی گال کیا ہے اصل دے اندر؟ حضرت فرمایا، میں کو رپورٹ پہنچی ہے، روز تو روزہ رکھیں دی ڈی کو، ساری رات عبادت کریں دی، میں تو ہی نہیں کریں دا، کہیں روزہ رکھیں دا، کہیں افطار کریں دا، کچھ حصہ رات دا سمدا، کچھ حصہ عبادت کریں دا، تو ہی تو اویں کر جی میں محمد کریں نا۔ پھر حضرت نے ایک جملہ آکھیا، فرمایا، لے جاسدک علیک حق والے عینک علیک حق والے اہلک علیک حق۔ فرمایا تیرے جسم دا تیرے اتے حق، تیری بیوی دا تیرے اتے حق، تیرے اکھیں دا تیرے اتے حق۔ روز جو روزہ رکھیں، ساری رات عبادت کریں، تائیں جسم دا حق ادا نہ کیتا، اور تائیں نے اپنے اکھیں دی نیندر والا حق ادا نہ کیتا، تائیں نے اپنی بیوی دا حق ادا نہ کیتا، اس واسطے میں محمد دا سارے حق ادا کریں نا، میرے اندر اسوہ حسنہ موجود ہے، تو بھی ایمیں کر۔ تو حضرت عثمان نے پھر کام شروع کر دیتا، کچھ حصہ سمجھن، کچھ حصہ عبادت کرن، روزہ رکھ کیتا، کہیں افطار کر کیتا، اپنی بیوی دا حق ادا کیتا۔ کتاب وچ لکھا کھڑے، کچھ دیواریں دے بعد خولہ بنت حکیم ول بی بی صاحبہ کنے پہنچی تو کتابیں لکھا کھڑے، ایویں کپڑے پاتی ودی ہے، ایویں میک اپ کیتی ودی ہے، سیند سرما جویں کوار کریں دی۔ حضرت عثمان دے حالات تا اتنا ہیں، میں ایک جمعے تے پورے بیان ہی نہیں ہو سکتے، اس واسطے میں ہن اوڈے نہیں جا رہا، میں اپنا مطلب بیان کریں نا تے اگے چلنے میں۔ غزوہ بدر ہویا، غزوہ بدر دے بعد حضرت عثمان بن مظعون بیمار ہو گئے، بڑا علاج کیتا گیا لیکن شفا نہ مل سکی، شفا تو میرا اللہ ہی دے دے۔ الآخر فوت تھی گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ حضرت عثمان بن مظعون فوت ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھن رہے، حضرت عثمان فوت ہو چکن، حضرت دی لاش رکھی ہوئی ہے،
تو آپ کو پتہ ہے کہ بندے دی لاش جس ویلے چار پائی دے اتنے ہوئے تو بندہ سیدھا ستا ہویا ہوندے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھرنا ہے. آمد دے نال حضرت نے منہ کنے کپڑا لہایا اور ان دے بعد حضرت جھک کے تے حضرت عثمان دے متھے دے اتنے بوسا دیتا. اور حدیث پاک دے لفظن جیلے حضرت نے بوسا دیتا حضرت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے اکھی کنے آنسو آ گئے. ایک دفعہ بوسا دیتا ولا بوسا دیتا ترائے دفعہ بوسا دیتا میرے آقا نے. اور میرے آقا دے اکھی کنے اتنے آنسو آئے. میرے آقا اتنا رولن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے آنسو مبارک میرے آقا دے اکھی کنے نکل کے حضرت عثمان دے چہرے دوتے آ پہنچ. اے جتنا محبت ہائی، اے جتنا پیار ہا، اے جتنا تعلق تے ہا جو میرے آقا ترائے دفعہ بوسا رہندن پھر روندے رو رو کے بوسا رہندن. پھر ایک حضرت نے جملہ فرمایا عثمان بن مظعون اللہ تعالیٰ اتنے رحمت کرے، دنیا نے بڑی کوشش کی ہے کہ تیکو ورغلاوے لیکن تو دنیا کنے صاف ستھرا تھی کہ نکل گئی. تیری میری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں دیے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل عثمان بن مظعون وہو میت. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جلے عثمان بن مظعون کو بوسا دیتا. حضرت عثمان بن مظعون ویلے میت ہن. بڑا سخت جملہ آگے توجہ کرو، حدیث دے لفظ پڑھتا بیٹھا. جہرے ویلے میرے آقا بوسا پڑھیں حضرت عثمان دے متھے دے اتے حضرت عثمان دے اکھیں دے درمیان ترائے دفعہ بوسا رہندن، آنسو وہا وہا کے بوسا رہندن. میرے آقا رو رو کے بوسا رہندن. اتے امر حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرمائیں دیے حضرت عثمان بن مظعون وہو میت ویلے میت ہن. کیا ہن؟ تے میت دا معنی تو کو اگر اندے تے فابہا نہیں اندہ تا سن گنو دو لفظ ہوندن. ایک ہوندے میت، ایک ہوندے حج. میت دا معنی مردہ تے حج معنی زندہ. لفظ سمجھ گی دنوے. اما فرمائیں دیئے حضرت عثمان بن مظعون کو میرے آقا بوسا دیتا جلے حضرت عثمان والے میت ہاں. مرن دے بعد صحابی کو میت آکھنا کو گناہ نہیں. جے گناہ ہوندہ تو تین میری اماں نہ آ دی. یاد آ گیا تو والا تھوڑا جا سنے سن ذرا ہور پاسے جلوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح دی نماز پڑھائی. صبح دی نماز پڑھا کہ میرے آقا نے خطاب فرمایا صحابہ کرام کو. میرے آقا فرمائے دل میرے ساتھیو اج اللہ پاک نے میرے گھر دے اندر بیٹا عطا فرمایا جہندا نام میں اپنے ابے ابراہیم دے نام تے ابراہیم رکھیا. حضرت دا بیٹا بی بی ماریہ قبطیہ کنے حضرت فرمائیں میں اُدا نام رکھے ابراہیم. اتے اوملے رواج ہا عرب والے لوگ اپنے بچے کو دائیں کنے کھیر پلویندے ہن. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ روایتیں دے بعد اپنے بیٹے ابراہیم کو اوالی مدینے دے پادے حصے دے اندر جڑی آبادی ہے میرے آقا نے اتھائیں جرائے بھیج دیتا. سیف دے نام تے عورت مشہور ہے اور اندہ خامن جڑا او لوہار دا کم کریں دا. میرے آقا نے اپنے بچے تے بیٹے ابراہیم کو تھائیں بھیج دیتا کھیر پلاون واسطے. حضرت انس فرمیندن کڑائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے دے بعد مہینے دے بعد جدن میرے آقا دا دل چاہندہ ویندے ہن اپنے بیٹے کو دیکھن میں نال ہوندا ہم. ایک موقع دوتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روانے تھے میں مینال ہم. جلے میں قریب تھی گیا میں ڈٹھے وہ لوہار جرائے اپنے کمرے دے اندر اپنی جری ہوندی راندی ہو مشینوں کو چلائی پیا. ہوندی وجہ کول کمرے دے اندر دھواں ہی دھواں ہا. میں جلدی درک پیا جلدی اگاں تھی گیا. ان کو آکھے میں او لوہار صاحبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھرنا ہے ذرا دھوں کو مٹھا کر.
انہیں اپنی مشین چلاون ختم کر چھوڑی، دواں مٹھا تھوئی گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھنائے، بچے کو منگوایا، بچہ گھروں آ گیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فضمہ وقبلہ، میرے آقا نے بچے کو اپنے سینے نال لایا اور بوسا دیتا اور دعا دے جملے آکھے، اون دے بعد واپس روانہ تھی آئے۔ یہ معمول میرے آقا دا ہفتے کنے 15 نمہار مہینے کنے میرے آقا ویندے ہن، اپنے بیٹے کو دیکھندے ہن، ہاں نال لیندے ہن، ہاں نال لیندے ہن، سینے نال لیندے ہن، بوسا دیندے ہن۔ تے نال حضرت انس فرمیندے ہیں اج میں او منظر ڈٹھا، آقا دے نال گیا اتھاں ونجاں تے بچہ بیمار ہے، اتے بیماری دی حالت دے اندر ہے جو سکرات لگی ہوئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھنائن، این حالت دے اندر میرے آقا دے سامنے ابراہیم فوت ہو گیا، میرے آقا دا بیٹا ابراہیم فوت ہو گیا۔ پہلے بھی میرے آقا دے بیٹے فوت تھی گئے ہن، قاسم پہلے فوت ہو گیا، عبداللہ پہلے فوت ہو گیا، اجرہ تریجہ بیٹا میرے آقا دا آخری بیٹا او بھی فوت ہو گیا۔ اتے سارے جان دیو کہ میاں جر ویلے نویں غم آ ونجن، پرانے غمی تا تازے تھی ویندن۔ حضرت دے سامنے بیٹا فوت ہو گیا، ہن میرے آقا فرمیندے بیٹھن العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا۔ اکھ کنے آنسوں تا اندے رہسن، اکھیں تا آنسوں وہیں جا رہسن، دل دے اندر تا صدمے رہسن، دل دے اندر تا غم رہسن، لیکن میں محمد نے جا جملہ نہیں آکھنا جرا اللہ کو پسند نہ ہوئے۔ اس واسطے نال فرمیندے وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ۔ اے بیٹا ابراہیم، تیرے غم دے اندر اساں بڑے موجے ہیں، تیرے فراق دے اندر، تیری جدائی دے اندر اساں بڑے موجے ہیں۔ میرے آقا دے اکھیں کنے آنسوں جاری ہیں اور وہ جملے بیٹھے فرمیندے ہیں ابراہیم تیرے غم دے اندر اساں بڑے موجے ہیں۔ ایک جملہ آخرت گھنو سمائیں، لیکن ذرا ایک اور پاسے چلوں۔ اللہ دا کرنا ہے جا جرے نمہار میرے آقا دا بیٹا فوت تھی گیا، ہوں جاڑے سورج گھرن ہو گیا، ہوں جاڑے سورج پکڑی گیا۔ بعض بندے آکھن والے آکھن لگے کہ میاں سورج اس واسطے پکڑا کھڑے جو آقا دا بیٹا جو فوت ہو گیا، ہوں غم دے اندر، ہوں صدمے دے اندر پکڑا کھڑے۔ جلے میرے آقا تک گال پہنچی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے او میرے ساتھیو، اے بھاویں سورج بھاویں چندرے آیاتان من آیات اللہ پاک دے نشانے وچوں دو نشانیاں۔ پھر میرے آقا فرمیندے لا ینکسفان لموت ولا لحیات۔ اے میاں سورج دا پکڑی جنا، چندر دا پکڑی جنا، اے کہیں دی موت حیات تے نہیں، کوئی فوت تھی وے بھی ان دی فوت کناری دا تعلق نہیں، کوئی میاں زندہ تھی وے تے پیدا تھی وے ان دے نال کہے نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ دا انہیں دے واسطے نال تیرا میرا عقیدہ بنایا، فرمایا کر کہیں دی موت تھی وے تے بھاویں کوئی جا پوے، سورج گھران تے چندر گھران دا اندے نال کوئی تعلق کوئی نہیں، اے تے اللہ پاک دا نشانین، اللہ پاک دا علامتین، اے اللہ پاک جرے ویلے چاہندن اپنا نشانہ دکھا دیندن۔ او میاں پشتے بل جلوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روندے بھی بیٹھن، فرمیندے بیٹھن یا ابراہیم، ابراہیم تیرے فراق دے اندر، تیرے فچھوڑے دے اندر، تیری جدائی دے اندر اساں بڑے موجے ہیں، اساں بڑے پریشان ہیں۔ جملہ آخریاں، جملہ پیادہ توجہ کر سبا ختم۔ یا پتر جنہاں دے نکھڑ ویندے سدھ ہوندی درد منداں کوں۔ گال نہیں سمجھی والا سمجھ،
पुत्र जिन्हां दे निखिड़ वेंदे सुध होंदी दर्द मंदां कूं वसल हबीब नसीब न थीवे रो रो घिंदन ना कूं व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल